الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين. رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حبیب لبیب دلوں کے طبیب سرور کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماہ مقدس رمضان شریف کا دوسرا عشرہ جو عشرہ مغفرت ہے، آہستہ آہستہ بالکل اپنے اختتام کے قریب ہوا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت جل شانہ صدقہ لجپال کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشرہ مغفرت کے صدقے ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اور تمام مسلمانوں کی مشکلات کو اللہ اپنے فضل و رحمت سے دور فرما کے سب کو حالات کی سازگاری اور موافقت عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے یہ بھی ایک بہت بڑی معاشرتی برائی جو ہے اس کے سد باب اور اس کی مذمت کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت جل شانہ نے اپنے پاک کلام کے اندر ایمان والوں کو کچھ چیزوں سے روکا، منع فرمایا، باز رہنے کا حکم عطا فرمایا۔ سورہ حجرات کے اندر یہ مقام موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ فرمایا اے ایمان والو، تم اجتناب کرو، اجتنبوا بہت زیادہ گمانوں سے بچو، بہت زیادہ گمانوں سے بچو۔ بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور عیب نہ ڈھونڈو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ یعنی ایمان والوں کو حکم فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں سوء ظن سے بچو، برا گمان رکھنے سے بچو۔ یہ نہیں کہ خواہ مخواہ اپنے دل میں اس کے لیے بنا کے بیٹھ جاؤ کہ اس نے یہی کہا ہوگا، اس سے مجھے یہی امید تھی، بلکہ نہیں، جب تک تسلی اور تحقیق نہیں ہو جاتی اس وقت تک کسی بھی چیز کا حکم لگانے سے باز رہو، کیونکہ فرمایا اکثر جو ظن ہے، جو گمان ہے، یہ گناہ ہو جاتا ہے، مطلب ہے کہ وہ غلط ہوتا ہے، انسان اس پر حکم لگا کے بیٹھ جاتا ہے۔ فرمایا ولا تجسسوا، یوں ہی ایک دوسرے کے عیب نہ ڈھونڈو کہ کون سا اس کا ویک پوائنٹ یا کمزوری میرے سامنے آئے تو میں اس کو ذلیل کروں، رسوا کروں۔ اور یوں ہی فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا، اور اس ایسے ہی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی تم میں سے کسی کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ جیسے تمہیں یہ پسند نہیں تو پھر تمہیں کسی کی غیبت بھی نہ پسند ہونی چاہیے، کسی کی غیبت بھی تمہیں اچھی نہیں لگنی چاہیے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا، مطلب یہ تمہیں اچھا نہیں لگے گا کہ تم اپنے مردار بھائی کا یا فوت شدہ بھائی کا گوشت کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ سے پھر اس معاملے میں ڈرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے غیبت کی مذمت اور نحوست جس کے اندر ہم نے بیان کرنی ہے، تو سب سے پہلے ذہن میں یہ رکھنا چاہیے اور ہونا چاہیے کہ اگرچہ اس برائی کو بہت چھوٹا سمجھا جاتا ہے، یہ ہے بہت بڑی اور بڑی منحوس چیز ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ لوگ حالت روزہ میں بھی اس سے باز نہیں آتے۔ کسی محفل میں بیٹھے ہوں، کسی فاتحہ خوانی کے لیے کہیں بیٹھے ہوں، کسی بھی جگہ پہ جہاں اکٹھے ہوتے ہیں، الا ماشاءاللہ دو تین وہ کسی ایک کو سامنے رکھ کے پھر شروع ہو جاتے ہیں،
اور اس کو مختلف طرح سے اپنے تان کا نشانہ جو ہے وہ بناتے ہیں، جبکہ دین اسلام اس چیز کو بہت زیادہ ناپسند فرماتا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس چیز سے اپنے غلاموں کو خبردار فرمایا۔ اور یہاں اس چیز کا بھی ذکر جو ہے وہ موجود ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے بھائی کو اس انداز میں ایذا نہ دے، تکلیف نہ دے، یہاں تک فرمایا کہ ہر مسلمان کے لیے یہ جذبات رکھے کہ اس کے بھائی کا خون اور گوشت اور مال اس کے لیے حفاظت کے ذمہ میں داخل ہے، یعنی کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے مال پر حملہ نہ کرے، جائیداد پر حملہ نہ کرے، اس کی ذات پر حملہ نہ کرے، اس کی عزت پر حملہ نہ کرے۔ فرمایا مسلمان پر حرام ہے دوسرے مسلمان کا خون، اس کی عزت، اور ایسے ہی دیگر چیزوں کا بھی اللہ کے حضور اس کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ ان کا دھیان رکھے، نہ کہ جو ہے وہ خود اس کے ظلم کا جو ہے وہ ذریعہ بن جائے۔ اور پھر حدیث شریف میں ہے کہ غیبت یہ ہے کہ مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کہی جائے کہ جو اسے ناگوار گزرے، یعنی کسی مسلمان بھائی کا ایسا ذکر کرنا، تذکرہ کرنا، باتیں کرنا کہ جو اس کے سامنے کی جائیں تو اس کو اچھی نہ لگیں، اس کی پیٹھ پیچھے اس کی عدم موجودگی میں وہ چیزیں ذکر کرنا جو اگرچہ اس میں ہیں، اگر نہ ہو یہ تو پھر ویسے بہت بڑی زیادتی ہے، وہ بہتان بن جائے گا کہ جو چیزیں اس میں ہو ہی نہ تو اس کو جو ہے وہ لگے رہنا، اس کے بارے میں بیان کرتے رہنا۔ تو پیٹھ پیچھے غیبت یہ ہے کہ مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کہی جائے جو اسے ناگوار گزرے، اگر وہ بات سچی ہے تو غیبت ہے ورنہ بہتان ہے۔ تو اب یہ ہے کہ مسلمان بھائی کی جب غیبت گوارا نہ ہونی چاہیے، کیونکہ اس کا حکم یہ ہے کہ جیسے مرے ہوئے انسان کا گوشت کھانا ہے تو کسی کی غیبت کرنا بھی ایسے ہی ہے۔ تو مگر جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ اللہ ماشاءاللہ خوش نصیب ہے کوئی بندہ جو اس سے بچا ہوا ہو، ورنہ یہ بیماری ایسی ہے کہ جیسے لکڑی کو جو ہے وہ گھن کھا جاتا ہے، تو اس طرح یہ بیماری مسلمان کے نامہ اعمال کو ضائع کرتی ہے۔ خواہ مخواہ انسان دوسرے کے جب ایسے معاملات میں شروع ہو جاتا ہے تو جس سے تباہی اور نحوست اس کا جو ہے وہ مقدر بن جاتی ہے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنے غلاموں کو اکثر اس سے منع فرمایا اور اس کی نحوست سے باز رہنے کا حکم عطا فرمایا۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنے فرامین عالی شان کے اندر کئی مقامات پر ان چیزوں کا بیان فرمایا اور ذکر فرمایا تاکہ لوگ اس سے خبردار رہیں اور اس سے بچے رہیں اور محفوظ رہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ انداز بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس چیز کا بیان اور اظہار اپنے پاک اور پیارے کلام کے اندر ان الفاظ سے فرمایا کہ جب آپ نے فرمایا اتدرون مل غیبہ، میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، تو صحابہ نے عرض کیا حضور یہ بات اللہ اور اللہ کا حبیب بہتر جانتا ہے کہ غیبت کسے کہا جاتا ہے۔ تو آگے جب سرکار کو صحابہ نے یہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، یہ تیرا وہ ذکر کرنا ہے اپنے بھائی کا جو تیرا بھائی پسند نہیں کرتا، کہ تم اس کا ایسا ذکر کرو، ایسے لقب دو، ایسے اوصاف بیان کرو۔ تو یہ غیبت کیا ہے؟ یہ ہے کہ تیرا اپنے بھائی کو یوں یاد کرنا، یا ان لفظوں سے یاد کرنا، ان صیغوں سے یاد کرنا، یا ایسے اوصاف کا تذکرہ کرنا کہ جو پسند نہ ہو تیرے بھائی کو، تم اگر ایسا کرو تو یہ تمہارا اس کے حق میں جو ہے وہ غیبت شمار ہوگا۔ تو آگے فرمایا کہ افرائیتا ان کان فی اخی ما اقول، حضور اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اگر میں وہ بات کروں جو میرے بھائی میں ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تو فرمایا میں نے کہ اگر وہ کرو جو اس میں ہے پھر غیبت ہے، اگر نہ کرو پھر بہتان ہے۔ اور یہ اس سے بڑی زیادتی ہے، اس سے بڑا ظلم ہے کہ جو چیز اس میں ہے نہیں اس کی طرف منسوب کر دینا، اس کی طرف بیان کر دینا، تو یہ یقیناً اس سے جو ہے وہ بڑا ظلم اور زیادتی ہے۔ اور دوسرے مقام پہ مزید سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین اس طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں
اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت اس بیماری اور مصیبت سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ وہ ہے بیماری اور نوست جو بندہ مومن کی نیکیوں کو ضائع کرنے کا بہت بڑا جراثیم ہے۔ انسان اس میں جب پڑ جاتا ہے اور پھر ایسی لت لگ جاتی ہے، عادت پڑ جاتی ہے، انسان جہاں بھی بیٹھتا ہے پھر وہ شروع رہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے حضور ان چیزوں سے انسان کو پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ تو اب معراج والی رات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو منظر دیکھا اس کو آپ نے پھر صحابہ کے سامنے بیان فرمایا کہ معراج والی رات یہ منظر میں نے دیکھا ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مررت لیلۃ اسری بی علی قوم یخمشون وجوہہم بأظافیرہم۔ معراج والی رات میں ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں کو اپنے ناخنوں سے نوچ رہے تھے، اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کا گوشت وہ اتار رہے تھے۔ تو میں نے جبریل امین علیہ السلام سے یہ پوچھا، من ہؤلاء، یہ کون ہیں؟ قال ہؤلاء الذین یغتابون الناس ویقعون فی اعراضہم۔ تو مجھے جواب ملا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزتوں میں واقع ہوتے تھے، طعن کرتے تھے۔ تو یہ مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا کہ بندہ مومن اس کی نحوست سے کل بروز محشر بھی محفوظ نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں سرکار نے یہ فرمایا، الغیبۃ اشد من الزنا، کہ یہ غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی اشد ہے، منحوس ترین ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں معاذ اللہ کہ لوگ اس کو چھوٹا سمجھیں اور جب اس کی طرف بڑھتے چلے جائیں، نعوذ باللہ، کہیں چلو کوئی بات نہیں یہ چھوٹی ہے، اپنی جگہ وہ بھی بہت بڑی برائی ہے، بہت گندی نحوست ہے، مگر یہ جو ہے اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو ہمیشہ اسے بچنے کا حکم دیا، اور اگر کسی کو دیکھا تو اس کو ڈانٹا بھی بعض مواقع پر۔ یعنی یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کسی کا ذکر ایسا کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، اور تھوڑا آگے جا کے جب مردار جانور دیکھا تو کہا اپنی سواریوں سے نیچے اترو اور اس کا گوشت کھاؤ۔ تو غلاموں نے کہا حضور اس کا کون گوشت کھانا پسند کرے گا؟ فرمایا اگر اس کا کھانا پسند نہیں کرتے تو پھر اپنے مردار بھائی کا کیوں کھانا پسند کرتے ہو؟ تو تمہیں جو ہے اس چیز سے بھی محفوظ رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سرکار کے صدقے اپنے فضل و رحمت کی چادر ہمیں عطا فرمائے، اس میں محفوظ رکھے، انسان اس برائی سے محفوظ رہے۔ تو یہ اتنی بڑی نحوست ہے کہ جتنا اس کی مذمت کی جائے، اس سے لوگوں کو بچایا جائے، اتنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر اس پر بزرگ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں غیبت بالاتفاق کبائر میں سے ہے، یعنی بالاتفاق تمام ائمہ کرام کا یہ موقف ہے کہ غیبت کبیرہ گناہ ہے، غیبت جو ہے وہ کبائر میں سے ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ غیبت کرنے والے کو توبہ لازم ہے، توبہ لازم ہے اس کے لیے کسی کی غیبت کرے۔ یہاں تک ہے حدیث پاک کے اندر کہ جس کی جائے اس سے معافی مانگی جائے، جس کی غیبت کی جائے اس سے معذرت کی جائے، اس سے معافی مانگی جائے، اس کو باقاعدہ خبردار کیا جائے، راضی کیا جائے، تو پھر جا کے یہ معافی ہوتی ہے، ورنہ جو ہے اس کی معافی نہیں ہوتی۔ تو اب یہ ہے کہ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، اس کے لیے بخشش کی دعا کرے، تو پھر کفارہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ ہاں لیکن یہاں یہ چیز ذہن میں رہے کہ کچھ لوگوں کی غیبت کرنا پھر ضروری ہو جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے بنتی تو وہ غیبت ہی ہے، مگر ان کی غیبت بھی کرنا لازم ہو جاتی ہے، اس کے کیے بنا گزارا نہیں۔ وہ کون ہیں؟ ان کا ذکر بھی حدیث کے اندر آتا ہے۔ تو فرمایا ان میں ایک صاحب ہوا بد مذہب۔ اب بد مذہب کا ظاہر ہے اس کے اندر وصف ہے تو بیان کریں گے، تو تعریف کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے بنے گی وہ غیبت، مگر وہ ایسی غیبت ہے جو کرنی لازم ہے۔ بد مذہب کی بد مذہبی نہیں بتائیں گے، اس کی بد اعتقادی نہیں بتائیں گے، لوگ بچیں گے کیسے اس سے؟ لوگ کیسے اجتناب کریں گے؟ اس لیے جو بد مذہب ہے اس کا یہ جرم بتانا لازم ہے، اگرچہ حکمن جو ہے وہ بنے غیبت۔ اب یہ جو ہے کنز الایمان شریف کے ساتھ خزائن العرفان ہے، سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس میں یہ واضح فرمایا کہ ویسے تو بچنے کا ہی حکم ہے اور بچنا بھی چاہیے،
مگر 3 شخصوں کی حرمت نہیں، یعنی ان کی اگر کریں تو پھر یہ حرام نہیں۔ ایک صاحب ہوا بد مذہب، دوسرا فاسق معلن، یعنی وہ ہے جو شریعت کے احکامات کا مذاق اڑانے والا ہے، شریعت کے احکام کو چھوڑنے والا ہے، ترک کرنے والا ہے۔ تیسرا فرمایا ظالم بادشاہ، ان کے عیبوں کو بیان کرنا غیبت نہیں کہ ان کی جتنی مذمت کی جائے وہ تھوڑی ہے۔ تو ان تینوں میں سب سے پہلے بد مذہب ہے صاحب ہوا، جس کو حدیث شریف میں کہا جاتا ہے ہوا خواہش کا پجاری، یعنی یہ نہیں دیکھتا شریعت کیا ہے، دین کیا ہے، جو سامنے آئے وہ بک دیتا ہے، جو سامنے آئے وہ کہہ ڈالتا ہے۔ ذرا آپ دیکھتے ہیں، ویسے تو اللہ نہ ہی دکھائے ایسے ملوث چہرے، معاشرے میں لوگ صحابہ کو بھونکتے ہیں، اہل بیت کو بھونکتے ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات بابرکات پر تنگ کرتے ہیں، ازواج مطہرات کو بکواسات کرتے ہیں۔ تو اب ایسے گندے جراثیم جو ہیں یقیناً ان کی مذمت لازم ہے، لوگوں کو ان کے گندے اعتقاد کا بتانا اور پتہ ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے پھر بزرگ جو ہے وہ یہ ہمیشہ سے ونڈ تمیز اور فرق بیان کرتے آئے کہ ویسے تو عمومی طور پر حکم یہی ہے، مگر ان نحوستوں سے خبردار کرنے کے لیے، رکھنے کے لیے پھر دین میں گنجائش موجود ہے، اجازت موجود ہے۔ تو اس لیے احباب ذی وقار انسان کو حد الوسع اس چیز سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ افسوس ہوتا ہے کہ لوگ کسی کی فاتحہ خوانی کے لیے کسی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں اور بجائے اس کے لیے چند کلمات پڑھنے کے پرانے قصے کہانیاں چھیڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا سوائے گناہ کے، گلے گزاریاں، غیبتیں، چگلیاں وہ لوگ کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے۔ تو اس لیے احباب تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ اگر کسی پر احسان کرنے کے لیے، اس کے تعزیت کے لیے آ ہی جاتے ہیں تو پھر وہاں بیٹھ کر اگر نہیں کلمہ خیر پڑھ سکتے، ذکر نہیں کر سکتے، کم از کم خاموشی اختیار کریں، کیونکہ یہ بھی حدیث پاک کے اندر باقاعدہ موجود ہے کہ برے بول بولنے سے بہتر ہے کہ انسان چپ رہے، یا ایسے کلام کرنے سے کہ جو نامہ اعمال میں سیاہی پیدا کریں۔ تو اس لیے ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ سرکار کے صدقے ہمیں دیگر برائیوں کی طرح اس سے بھی محفوظ رکھے، اور رمضان کا صدقہ اللہ ہمیشہ اس نوست سے آل ایمان کو چھٹکارا نصیب فرمائے۔ کوشش کرتے رہنا چاہیے اللہ کے حضور۔ اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے، تواب ہے، وہ اپنے فضل و رحمت سے ہم سب کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام